روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی. اس دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گی. یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے. کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے جمہور فرید رئیس کے ساتھ. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اپنی برجستہ اور سیاسی باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ خاص طور کے اوپر سیاسی میدان کے اوپر جو سیاسی ایک رخ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ پیش گوئیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کووڈ-19 کے بعد جہاں حکومت کی جانب سے کافی زیادہ مختلف شعبوں کو آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے، وہیں اب تک ریلوے اس کو اب تک نہیں کھولا گیا ہے. فضائی آپریشن بھی بحال کر دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ، کاروبار، یہ وہ تمام چیزیں ہیں. سیاسی منظر نامے پر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس سے متعلق شیخ رشید صاحب پیش گوئی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اپنے پروگرام میں ہم شیخ رشید صاحب سے بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس ٹارزن کی واپسی کی وہ بات کر رہے ہیں، مزید اس میں کون کون سے لوگ ہوں گے جو نیب کے شکنجے میں آئیں گے، سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، ریلوے کب سے کھل رہی ہے، ٹرین آپریشن کب سے بحال ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر سیاست کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر ذرا بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے رہنما اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، تمام چیزیں کھل رہی ہیں، فضائی آپریشن، پبلک ٹرانسپورٹ، جزوی طور پہ کاروبار، تمام کے دن بھی مقرر کر دیے گئے. آپ چونکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین غریب کی سواری اور غریبوں کا خیال وزیر اعظم صاحب کو بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ ٹرین آپریشن اب تک کھل کیوں نہیں پایا؟ اگر کھولنا چاہوں نا جی تو میں کل اعلان کر دوں کہ میں کھول رہا ہوں. صرف ہم وفاق کے متحد ہیں، ہم صوبوں کے متحد نہیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم پرائم منسٹر کے متحد ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں. کل عمران خان سے انشاءاللہ ملاقات کروں گا. مجھے امید ہے کل پازیٹیولی یا نیگیٹیولی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ ٹرینیں لیٹ ہو گئی پھر لوگ رش زیادہ ہو جائے گا. ہم 7 کروڑ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. 142 ٹرینوں کی بجائے 15 اپ پر 15 ڈاؤن چلانے جا رہے ہیں. فاصلہ رکھ رہے ہیں. 60% کی ویکنسی فلنگ کر رہے ہیں. سو ہمیں تو دیر سوٹ نہیں کرتی. اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم عید کے بعد چلائیں. کل ہم فائنل کریں گے جی. ہم کسی صوبے کے متحد نہیں ہیں، نہ ہمیں کسی صوبے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم مرکز کی سواری ہیں. ہم کسی 18ویں ترمیم کے انڈر نہیں آتے. ہم مرکز کی سواری ہیں اور ہم سیدھی عمران خان کے متحد ہیں، اور عمران خان سے کل توقع رکھتے ہیں کہ وہ کل ہمیں ٹرین چلانے کی اجازت دے گا. تو امید کیا ہے شیخ صاحب؟ رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ صوبہ رکاوٹ بن رہا ہے؟ کس کی رکاوٹ ہے جو اب تک وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ گرین سگنل نہیں مل پا رہا ریلوے کو؟ میں حیران ہوں. سندھ کو کیا مسئلہ ہے ہمارے سے؟ دیکھیں بلوچستان کو کیا مسئلہ ہے. ایک ٹرین چلانی ہے بلوچستان سے، 15 ٹرینیں کل چلنی ہے. ایک جعفر چلانی ہے بلوچستان سے، اس میں بھی ان کو مسئلہ ہے. اور کراچی تو جانی ہے ٹرینیں جی، اور کراچی جانی ہے، اور 142 کی بجائے 15 چل رہی ہیں صرف. اور ہمیں لوگوں نے 3 مہینے پہلے ایڈوانس دیتے ہیں جی. 23.2 کروڑ روپیز لوگوں نے جمع کرائے ہوئے ہیں. لوگ اب ریلوے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ پھر اگر یہ دیر کریں گے تو اس سے بہتر ہے پھر نہ چلائیں. کل میں فائنل کروں گا جی انشاءاللہ. نہیں شیخ صاحب، تو رکاوٹ کون ہے؟ کمٹمنٹ ہے کہ کل میں فائنل کروں. رائٹ، رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ ہے سندھ صوبہ. اچھا، بلوچستان بھی رکاوٹ بن رہا ہے؟ بلوچستان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتا پتہ نہیں. بلوچستان بھی بن رہا ہے. اس کی تو ٹرین ایک ہے جی. ایک جھنگے میں ٹرین چل رہی ہے کل یا پرسوں جب چلنی ہے. سو وہ خام خواہ ویسے ہی ہمارے دوست ہیں، بڑے مہربان دوست ہیں. تو سندھ کے تحفظات کیا ہے شیخ صاحب؟ کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ٹرین چلنی، کرونا پھیل جائے گا اور کیا جی. یعنی چاروں صوبوں کو ملانے، بسیں چلنے سے نہیں پھیلے گا، جہازوں سے نہیں پھیلے گا. اور یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے تماشا، فراڈ جو ہے، کہاں لاک ڈاؤن ہے جی؟ کس نے لاک ڈاؤن کیا ہے؟ کون بتائے مجھے کہاں پہ لاک ڈاؤن ہے؟ لے کے جاتے ہیں آپ کا نیو ٹی وی کا کیمرہ، آپ دیکھیں وہاں کوئی لاک ڈاؤن ہے. اگر کہیں ہے تو وہ بھی دکاندار باہر بیٹھا ہے. اگر گاہک آتا ہے ٹھیک تو فٹ وہ شٹر اٹھاتا ہے. مار دیا انہوں نے شٹروں کو دیر سے کھول کے.
اتنے دیر سے شٹر کھولے اور پھر یہ کہنے لگے اگلے سوموار سے پھر بند ہو سکتے ہیں، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. پھر لوگوں نے تو ٹوٹنا ہی تھا نا. 50% اس ملک کی آبادی، ایک تو ہم لوگ ہیں 10-10 20-20 سوٹ رکھتے ہیں، 50% اس ملک کی آبادی جو ہے وہ اس عید پہ کپڑے خریدتی ہے، مہندی لگاتی ہے، چوڑیاں خریدتی ہے، اپنے شوق پورے کرتی ہے، اور اس کو آپ نے پابند سلاسل رکھا، بالکل پابندی رکھی کہ وہ شٹر ہی نہیں کھلنے دیا. اور اس غریب کے لیے آپ نے 200 ارب روپے دیے ہیں جو بے نظیر بھٹو کے دور سے لیتا آ رہا ہے، 2006 سے 2005-6 سے وہ پیسے لیتا آ رہا ہے اور آج تک لے رہا ہے. اور جو سفید پوش دکاندار کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کا کاروبار ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. تو شیخ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کا ادارہ ریلوے جو ہے ہر ماہ 5.25 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرا ہے. شیخ صاحب اس خسارے میں اس ٹرین آپریشن کو، ریلوے آپریشنز کو کیسے ممکن ہے چلانا، کیسے ممکن ہوگا؟ اور جبکہ اب یہ آپریشنز مزید بھی بند ہوا ہے، ریلوے چل ہی نہیں رہی ہے، ملازمین کو تنخواہیں کیسے دیں گے؟ اس آپریشن کو کیسے چلائیں گے شیخ صاحب؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا. ڈیفالٹ ہو جائیں گے یا یہ کرایہ یہ تنخواہ دیں گے؟ 3.5 ارب روپے کی ہماری پینشن ہے جی، اور 2 ارب روپے کی ہماری تنخواہ. ابھی میں اس میں یوٹیلٹیز نہیں ڈال رہا، جو بجلی کے بل ہیں اور جو کالونیوں نے کنیکشن لگائے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے مسئلہ مسائل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا روزے میں. 5.5 ارب روپیہ ہمیں چاہیے جی. یہ تو چلیں عید سے پہلے تنخواہ دے دیں گے، اگلی اس سے بعد تو ہم گورنمنٹ تنخواہ دے گی، ورنہ ریلوے ڈیفالٹ ہو جائے گی. تو شیخ صاحب اتنے ملازمین کا کیا ہوگا جن ملازمین کا روزگار ریلوے سے جڑا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں غریب کی سواری ہے، غریب کیسے پھر اپنے آمد و رفت کے اس بڑے اہم اور بڑے امپورٹنٹ ایک شعبے کو اگر ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے استعمال کر سکے گا؟ پھر غریب اپنے حق کے لیے بولتا نہیں نا جی، صرف ٹی وی پروگرام دیکھتا ہے. جس دن غریب اپنے حق کے لیے نکل آیا اس دن یہ ملک بدل جائے گا. ہم صرف چسکا لے لیتے ہیں کہ شیخ رشید کے خلاف یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا. ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے تو نکلنا چاہیے. ہم طاقتور کو کمزور نہیں کر سکے، ہم کچھ نہیں کر سکے اس ملک میں شوگر مافیا کا اور فلور مافیا کا اور آئی پی پی کا اور ٹیکس نہ دہندہ کے اور قرضہ لینے والوں کے. ایسے ہی ہم لگے رہتے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. آپ کا پروگرام سن کے دل پشوری کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب کوئی ریلوے کے کرایوں میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے؟ کوئی ارادہ ہے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے؟ کیونکہ یقیناً بکنگ بھی 100% تو آپ نہیں کریں گے. تو جس طریقے سے ایئر لائنز کے کرایوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، کیا ریلوے کے کرایوں میں اضافہ آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے تو فیول جو ہے کافی سستا ہوا ہے. ہم صرف نو کاسٹ نو پروفٹ نو لاس پہ ٹرین چلانے لگے ہیں. 60% پہ ہمیں نہ لاس ہوتا ہے نہ پروفٹ ہوتا ہے. ہم نیکی کریں گے جی، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں گے. ریلوے ایک قومی ادارہ ہے، ہم لوگوں کے دل ملائیں گے. ہم لوگوں کو 60 اسی کرائے پہ لے کے جانے لگے ہیں، کوئی کرایہ نہیں بڑھانے لگے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ سیاسی منظرنامے کے اوپر آپ کی کافی پیش گوئیاں رہتی ہیں، دلچسپ باتیں کرتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے لوگوں میں آپ جو ہے مقبول بھی اسی لیے ہے. آپ نے بات کی ہے ٹارزن کی واپسی کی نیب کے حوالے سے، اور عید کے بعد آپ نے ایک بار پھر کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ 2 طرفہ نیب ٹارزن بنے گا. اب تک تو نیب ٹارزن کے بجائے جس طریقے کی اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ ٹارزن کے علاوہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گئی ہے تنقید کی وجہ سے نیب کی. دیکھیں، امینڈمنٹ ایسی ہم نے کی کہ نیب کے پاؤں ہاتھ باندھ دیے. یہ اب ٹائم امینڈمنٹ جو ہے وہ آرڈیننس پاس نہیں ہوا، یہ مہینہ 1.5 مہینہ نیب کے پاس ہے. اگر ہم نے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمانوں کے ساتھ مل کے دوبارہ یہ آرڈیننس امینڈ کر دیا تو پھر تو میں کہہ نہیں سکتا. اگر یہ آرڈیننس امینڈ نہ ہوا تو نیب بالکل ٹارزن بنے گی اور 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھیر دے گی. آرڈیننس میں ترمیم کے حوالے سے کون کون آن بورڈ ہے شیخ صاحب؟ سارے ہی آن بورڈ ہیں جی، سارے آن بورڈ ہیں، سارے آن بورڈ ہیں. یعنی ساروں سے مراد پی ایم ایل این بھی، پیپلز پارٹی بھی، تمام لوگ ہیں اس میں آن بورڈ؟ بالکل. کیا چاہتے ہیں ان کی طرف سے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے شیخ صاحب اس میں؟ ابھی تو مسودے چینج ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے.
سارے لوگ چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہے ہیں، اور عمران خان سے لوگوں کو توقع ہے کہ وہ اس کھیل کو نہیں کھیلنے دیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان کو قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ یہی عمران خان کا ایجنڈا تھا اور یہی عمران خان سے لوگ توقع رکھتے ہیں۔ اگر عمران خان نے بھی اپنے ایجنڈے کو ذرا نرمی دکھا دی تو پھر میرا خیال ہے پھر تو اس ملک میں چوروں کی بادشاہی ہوگی جی، پھر یہ اس ملک میں چور دندناتے پھریں گے اور شریف جو ہیں چھپتے پھریں گے، اور کیا کریں گے۔ تو شیخ صاحب خان صاحب اس چیز میں ڈٹے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انصاف کی اور احتساب کی بات تو تحریک انصاف نے بہت کی تھی۔ مجھے ابھی تک تو نظر آتے ہیں اور مجھے امید ہے وہ ڈٹے رہیں گے۔ پہلے بھی وہ پلیٹیں اوپر نیچے کر کے ایک نکل گیا ہے، ابھی ایک نیا بندہ آیا، اس کی اسٹپنی جو ہے، اور وہ کچھ سوچ کے آیا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے لاک اپ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سو اب وہ پریشان ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کوئی سافٹ ویئر تبدیل ہو جائے، کہ اس کی بچت ہو جائے، لیکن بچت دکھائی نہیں دے رہی۔ شیخ صاحب وہ سوچ کر کیا آئے تھے ویسے؟ آپ کا اشارہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف ہے، وہ کیا سوچ کر آئے تھے ویسے یہاں پہ، اور کیا ان کو مایوسی ہوئی ہے یا پھر جو سوچ کر آئے تھے اس طرف تکمیل کی طرف وہ جا رہے ہیں؟ بہت مایوسی ہوئی جی ان کو۔ کیا ہے ان کا؟ دیکھیں ان کی اپنی بھتیجی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اندر جائے اور خاقان عباسی کو وہ صدر بنائے پارٹی کا، وہ تو اس انتظار میں ہیں۔ اور وہ تو سوچ کے آئے تھے یہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں گے اور نیشنل گورنمنٹ بنے گی اور اس میں وہ اپنی کمیٹی ڈالیں گے اور جو ناراض لوگ ہیں ان سے مل کر ایک بہتری کی فضا بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایک تو شہباز شریف کو لفٹ نہیں کرائی، دوسرا یہ ہے کہ اس نے ایک میسج دیا کہ وہ تحریک انصاف کو گرانا نہیں چاہتے حکومت کو، وہ اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے۔ شہباز صاحب کو امید کس نے دلائی ویسے؟ زیادہ امید کس سے تھی شہباز صاحب کو؟ پتہ نہیں، یہ لوگ بزنس آپریٹڈ ہوں، کوئی بھی دلائے، چھوٹا موٹا صحافی بھی کہے تو کہے کہ بڑا مؤثر صحافی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے دلائی، لیکن وہ گھیرے میں ابھی ہو سکتا ہے ان کا نام ای سی ایل میں بھی آ جائے۔ آپ سمجھتے ہیں ای سی ایل میں ڈالنا ٹھیک رہے گا شہباز صاحب کا نام؟ دیکھیں اس ملک کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ بڑے سیریس کیس ہیں، ڈالنا چاہیے۔ مریم کو تو ڈالا ہے نا، تو اس کو بھی ڈالیں۔ تو آپ جن نیب میں شیخ صاحب جن چیزوں کی ترامیم پہ بات ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں کہیں کہ نیب آرڈیننس میں ترامیم، اور چونکہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اپنے مطابق اس میں ترامیم کر لیں حکومت کے ساتھ، اور بعد میں ان کیسز جو چل رہے ہیں یا جو فریم ہوئے ان کے اوپر ان کیسز میں ان کو چھوٹ مل جائے، یعنی ایک طریقے کا گیو اینڈ ٹیک بارٹر سسٹم ہو جائے کہ I'll scratch your back and you'll scratch mine؟ آف کورس وہ اپنے فائدے کے لیے سوچیں گے نا، وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچیں گے، اپنی ذات کا فائدہ۔ ان کی سیاست اپنے ساتھ کے گرد گھومتی ہے، ان کی دولت اپنے ساتھ گھومتی ہے، ان کا مفاد اپنے ساتھ گھومتا ہے، ان کے بیانات ان کے ساتھ گھومتے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر کچھ بات کرتے ہیں اور مقتدر حلقوں سے کچھ بات کرتے ہیں، ٹی وی میں آ کے یہ کچھ بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر کی جو وزراء ہیں اس سے کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ جھوٹوں کا انبار ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان ہے یا غیر رمضان مہینہ ہے۔ تو شیخ صاحب ان دو چیزوں کے اوپر تو ذرا بتا دیں کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ اور نیب آرڈیننس میں ترمیم، اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسپیسیفکلی اگر نون لیگ مان جاتی ہے تو جو کیسز ہیں وہ تمام کیسز ان کے ختم ہو جائیں گے کیا؟ دیکھیں ابھی تو وہ نیب پہ بات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کا انٹرویو میں نے خود، اول تو میں سنتا نہیں، آخری فقرہ سنا ہے، اس نے کہا کہ ہم 18ویں ترمیم پہ ابہام دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خاقان عباسی نے بھی کہا ہے۔ اس ملک میں دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس۔ سیاستدان جو پردہ سکرین پہ کہتا ہے سوائے شیخ رشید کے یا عمران خان کے، اور میں کسی کو نہیں پا رہا کہ وہ اندر کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ پردہ سکرین پہ کچھ ہوتا ہے اور ڈیل کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ خود میں نے شہباز کو سنا ہے، اس نے کہا کہ ہم 18ویں ترمیم کی ابہام دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو یہ آگے تو نیب رکھیں گے اور پیچھے 18ویں یا ترمیم رکھیں گے، پھر اسے ان سے 25ویں 26ویں ترمیم بھی کرا لو، یہ کر دیں گے۔
پہلے تو ان کی جان چھوٹے نا، پہلے یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو ریجیکٹڈ کا ٹھپا لگا ہے وہ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ کرنا تو حکومت نہیں ہے نا، حکومت سے ہی سارے معاملات طے ہوں گے۔ اگر یہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو حکومت ان کے خلاف کیسز ختم کرنے پہ راضی ہو جائے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ عمران خان سے تو مجھے امید ہے کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی شیخ صاحب؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ 18th امنڈمنٹ اور نیب آرڈیننس میں ترمیم کے حوالے سے باتیں چل تو رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں مایوسی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ آگے کبھی نہیں بڑھے گی، آل آف سڈن ایسی طوفان اور فضا اور ہوا، بادل آتے ہیں، بجلی گرجتی ہے، کڑکڑاتی ہے، چمکتی ہے، اور پھر بارش ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف چلا گیا۔ سر پہلے بھی گئے تھے، اب کیا لگتا ہے دوبارہ سے اگر یہ معاملات میں ہو جاتا ہے میاں صاحب پھر آ جائیں گے واپس؟ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کی اور آصف زرداری کی اب اس ملک میں کوئی سیاست ہے، میں نہیں ایسا دیکھ رہا۔ سر پاکستان کی پالیٹکس میں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اب ان کے لیے میں نہیں دیکھ رہا۔ تھک گئے ہیں یہ بہت زیادہ، ان کے رنگ پسٹن بھی ڈھیلے ہیں، اور یہ اپنی اتنی بڑی، اب یہ اپنی جان پہ نہیں کھیل سکتے، یہ آرام اور سکون سے ہی کھیل سکتے ہیں۔ یہ اپنی نسل کو کھلانا چاہتے ہیں، خود نہیں کھیل سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی منظرنامے پہ دونوں کا کوئی کردار نہیں دیکھ رہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ میں ان کا کوئی نہ کردار دیکھ رہا ہوں، نہ فیوچر دیکھ رہا ہوں، نہ ان کی کوئی سٹرگل ہے۔ میں دن میں 2 پروگرام کرتا ہوں تو ایک یہ بھی کرتے ہیں، اور سارے ٹی وی کھیل رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایک دن کوئی ٹی وی کا سگنل ڈاؤن اپ ہو تو ان کی سیاست ڈاؤن اپ ہو جائے گی۔ یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں، میڈیا کھیل رہے ہیں، اور ان کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ نہ ان کو مل رہا ہے، نہ کسی سے مل رہے ہیں، نہ ان کی منصوبہ بندی ہے، نہ یہ ہماری حکومت کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو شیخ صاحب جس سافٹ ویئر کی آپ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی، آپ نے کہا سافٹ ویئر وہ اپڈیٹ کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے؟ کئی دفعہ انہوں نے کیا ہے ہمارے دیکھتے ہوئے، ہم ان میٹنگز میں، ہم سرکار میں مشرف کے ساتھ ہوتے تھے تو سارا اب سافٹ ویئر اسی نے بدلا تھا نواز شریف کا۔ لے جانے میں مریم صاحبہ تھیں اور لانے میں شہباز شریف تھے، اور اب بھی لے جانے میں سافٹ ویئر نواز شریف کو شہباز شریف لے کر گئے ہیں، اور اپنا سافٹ ویئر وہ کس طرح کلیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں، یہ میں ٹیکنیکل بندہ تو نہیں ہوں، کوشش میں وہ پوری ہیں کہ وہ باہر دوبارہ نکل جائیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کاغذ لندن میں رہ گئے ہیں۔ تو کاغذ لانے کی اجازت دیں گے انہیں؟ پتہ نہیں، مشکل ہی ہے مجھے لگتا۔ شیخ صاحب آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، ویسے پتہ آپ کو ویسے ساری باتیں یہ تو یہ کہ اگر کاغذ لانے کی وہ بات کر رہے ہیں تو لانے دیں، کاغذ لا کے دے دیں گے، پروف دے دیں گے، ثبوت دے دیں گے، اچھی بات نہیں ہے؟ ہاں، یہ اسی طرح جاتے ہیں، بس یوں گیا اور یوں آیا، 8 10 مہینے اور 10 سال اور 7 سال غائب رہتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ نہیں ابھی تو جا کے واپس آ گئے نا شہباز صاحب۔ آیا، جس چکر میں آیا وہ چکر ہی اس کو لے ڈوبا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں پھنس گئے؟ میرے خیال میں پھنس گیا، اور کیس بڑا سیریس ہے، 17 ارب روپے کا۔ اگر اس کیس میں بھی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر مقدر کا سکندر ہے یہ، ورنہ دھیلے کی اس کی سیاست نہیں ہے اس ملک میں۔ جس طرح کراچی میں بھتہ لیا جاتا تھا اس طرح یہ لاہور میں بھتہ لیتے رہے ہیں۔ شیخ صاحب ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی، چلیے بریک لیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سے بات چیت ہو رہی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، کچھ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید آپ کو کہیں گے، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ صاحب شہباز شریف صاحب کی چودھری برادران سے جو ملاقات ہے وہ ملاقات آپ کے نزدیک ہوئی، اور کیا اس میں لگتا ہے آپ کو ایسا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چودھری برادران سے شہباز شریف کی جو ملاقات ہے وہ آپ کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، ساری زندگی میں چودھری برادران کو جانتا ہوں، میرے بھائیوں کی جگہ وہ کبھی خطرے والی جگہ پاؤں نہیں رکھیں گے، اور
مجھے پوری امید ہے کہ وہ حالات کو سمجھتے ہیں، اور حالات اس وقت جو ہیں کنٹین کریں گے. اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے. عمران خان ایز اٹ از گورنمنٹ چلائے گا، اور مجھے نہیں نظر آ رہا، مجھے اداروں کی اور عمران خان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے سارے سپورٹ میں ہیں خان صاحب کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی. وہ چاہتے ہیں جمہوری پروسیس چلے، اور چودھری بڑے سمجھدار لوگ ہیں جی. وہ میں نہیں سمجھتا، وہ بالکل میرے کھاتے میں سب ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو نیب کے بعد چودھری برادران میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ہلچل تو ہوئی تھی، جس کا انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے. ایک وہ نیب کا کوئی پرانا کیس ہے 99 کا، اس کے بارے میں کوئی ظاہر ہے ان کو کوئی موومنٹ نظر آئی ہوگی. ہائی کورٹ میں جانا ان کا حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں آئیں گے، میں ایسا نہیں دیکھ رہا. تو شیخ صاحب یہ بھی ذرا بتا دیجئے کچھ، جس میں کہ آٹے چینی کی جو رپورٹ تھی اس کے حوالے سے اب تک کوئی بات نہیں سامنے آئی. وہ رپورٹ بھی دب گئی. آپ کے لوگوں کو بڑی توقعات تھی کہ موجودہ حکومت میں تو کم از کم جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف معاملات سامنے آئیں گے، رپورٹ سامنے آئے گی. وہ رپورٹ بھی کوارنٹائن ہی ہوگی لگتا ہے. دیکھیں اب تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ رپورٹ کیوں نہیں آئی. پہلے تو مجھے پتا تھا تھوڑی سی لیٹ ہوگی، لیکن اب لوگ منتظر ہیں، اور اس رپورٹ کا آنا بہت ضروری ہے ہماری سیاسی صحت کے لیے. ویسے تو جتنا بیچاروں نے ذلیل ہونا تھا وہ ہو گئے ہیں رپورٹ آنے سے پہلے ہی، لیکن اب رپورٹ اگر نہ آئی، اور رپورٹ جتنا میڈیا نے 2 رپورٹوں کو چھایا ہوا ہے، آٹے کو اور چینی کو، اتنا آئی پی پی کو تو نہیں اٹھایا ہوا، یا اتنا قرضوں کی معافی کو تو نہیں اٹھایا ہوا، یا اتنا منی لانڈرنگ کو تو نہیں اٹھایا ہوا. سو یہ جتنا اٹھایا ہوا ہے اس کا منہ تو چپ کرانا ہوگا جی. اس فورینزک رپورٹ کو آنا ہوگا اور اس پر پھر رد عمل بھی دکھانا ہوگا. اگر ایسا نہیں کر سکیں گے تو بڑی زیادتی ہوگی. تو کیوں نہیں آ رہی شیخ صاحب؟ رپورٹ تو آ جانی چاہیے تھی نا. یعنی جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ باتیں بھی ہوئی ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ شاید خان صاحب بچانا چاہ رہے ہیں اپنے قریبی دوستوں کو. نہیں، میرا خیال ہے بچانا چاہتے تو پہلے بچاتے. اب ان کا کیا رہ گیا؟ اب تو ان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فورینزک رپورٹ آئے، ورنہ وہ بچے بغیر ہی ڈوب گئے ہوئے ہیں. جب لوگ عوام کی نظروں سے گر جائیں تو پھر اس کی کیا سیاست رہ جاتی ہے. اور جنوبی پنجاب کے لوگ بڑے دھیمے ہوتے ہیں، بڑے دور اندیش اور بڑے گہرے ہوتے ہیں. اتنی آسانی سے یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ اڑتے کیا کہتے ہیں، کبوتر کے پر گن لیتے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں جی. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. تو شیخ صاحب یہ رپورٹ کے اندر یعنی کہ وجہ کیا ہے؟ آپ جو جانتے ہوں گے لیٹ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اس کے اندر؟ فورینزک کمپلیٹ نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ تو عید کے نزدیک ہو جائے گا. اچھا، ویسے ساری باتیں شیخ صاحب آپ کی عید سے مشروط ہے. ویسے عید میں تو چند ہی دن باقی ہے. ویسے کیا کیا کچھ ہو جائے گا ویسے عید کے بعد؟ کہ مجھے لگتا ہے کوئی سیاسی منظرنامہ یکسر ہی تبدیل ہونے والا ہے آپ کی باتوں کے مطابق. نہیں، کچھ نہیں ہونے والا. یہ ٹھس ہیں. یہ نون اور پیپلز پارٹی ٹھس ہے، سرنڈر کیے بیٹھے. اگر آپ ٹی وی والے مجبور نہ کریں تو یہ ٹی وی پہ بھی نہ آئیں. کیا کر رہے ہیں یہ ٹی وی پہ آ کے اپنا بتا رہے ہیں اپنا کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، ورنہ ان کا کیا وجود ہے جی. کوئی انہوں نے افطار پارٹی کی 100 پارٹیوں نے 100 بندوں نے مل کے، کوئی انہوں نے ایسا کام کیا. چلے کرنطینہ ہو گیا جی، وائرس ہو گیا، لیکن کوئی نظر آئے نا کہ ان کے دانت. میں تو تپڑی نہیں دیکھ رہا ان میں. میں تو آپ کو پہلے ابھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی میں ان میں جان نہیں دیکھ رہا. کوئی جان نہیں ہے. یہ مردہ سیاسی پارٹیاں، اور یہ عمران خان کو چیلنج نہیں کر سکتی. لیکن شیخ صاحب میں تو بات کر رہا تھا، آپ نے چلے یہ بات کی، میں نے کہا آپ نے چونکہ آٹے چینی کی رپورٹ کی بات کی تو میں اس پہ بات کر رہا تھا. آپ نے کہا وہ عید تک یا عید کے بعد وہ ہو جائے گا. تو عید کے بعد یہ رپورٹ بھی آ جائے گی؟ ویسے نہیں، آ جائے گی 2-3 دن میں آ جائے گی جی. کیوں نہیں آئے گی؟ فورینزک رپورٹ وہ میرے ساتھ رہے ہیں. ضیاء جو ڈی جی ایف آئی ہیں، 1 سال میرے ساتھ ریلوے میں رہے ہیں، آئی جی پولیس. تو وہ اگر پاناما کی رپورٹ دے سکتے ہیں تو اس کی بھی دے گا وہ رپورٹ. وہ ملنگ آدمی ہے. وہ بہت عید سے پہلے آ جائے گی ویسے شیخ صاحب؟ آ جائے گی انشاءاللہ.
اچھا پھر تو بڑے بڑے لوگوں کے نام اس کے اندر، ذمہ داروں کے خلاف پھر کارروائی بھی ہوگی اس رپورٹ کی روشنی میں؟ اب فورینزک رپورٹ آئے تو پتہ لگے نا کیا اس میں ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا ویسے شیخ صاحب بڑے لوگوں میں اس رپورٹ کے آنے کے بعد جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور باقی جن لوگوں کے نام آئے، جہانگیر صاحب تو بڑے قریبی خان صاحب کے ہیں دوستوں میں سے، رپورٹ کے بعد کیا اب بھی اتنے ہی قریب ہے جہانگیر ترین صاحب خان صاحب کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال جو کچھ جہانگیر ترین، میں نے آپ سے ابھی عرض کہا نا، سرائکی بیلٹ کے لوگ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، جو کچھ جہانگیر ترین کے ساتھ ہو گیا اب وہ کیوں آئے گا عمران خان کے ساتھ؟ وہ تو فورینزک رپورٹ کا انتظار کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی برف پگھلتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہی دونوں کے تعلقات میں؟ یہ سرد موری ایسی رہے گی؟ فورینزک رپورٹ لانی پڑے گی جی، فورینزک رپورٹ کے بعد پتہ لگے گا اونٹ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ آپ کو کس کروٹ بیٹھتے نظر آتا ہے ویسے؟ کیا کچھ ہوگا رپورٹ کے آنے کے بعد؟ آپ تو جانتے ہوں گے۔ نہیں، میں نے دیکھی نہیں رپورٹ، تو جانتا کیسے ہوگا؟ میں نے رپورٹ ہی نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ ایک جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، ہیں یا تھے؟ امپورٹنٹ آدمی ہے، اتنا الفاظ میرا تھے بھی اور ہیں بھی، تھے بھی اور ہیں بھی۔ شیخ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو تھے ہو سکتے ہیں یا ہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اخبار میں 4-5 نمائندوں کا ان کے حق میں بیان دیکھا ہے، 5 MNA کسی کے حق میں بیان دیں معمولی بات نہیں ہوتی، باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں وزیر بھی ہوں، آپ اب روزہ بھی لگ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے یہ ذرا بتا دیں، ذرا سندھ کے اندر، کے پی کے اندر جو گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے کافی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان افواہوں میں کچھ دم بھی ہے یا صرف یہ محض افواہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے افواہیں ہی ہیں میرے خیال میں، اگر حقیقت بھی ہوں تو اس سے سیاست سے کیا تعلق ہے جی؟ میرا میں گورنر کیا ہو جاتا ہے کوئی سیاست؟ دیکھیں مین مسئلہ ہے پنجاب کے چیف منسٹر کا، وہ کنٹینیو کر رہا ہے تو کر رہا ہے، سو گورنرز کی کیا خبر ہوتی ہے؟ ایک دو میں نے دیکھا ہے جب ہوتی ہے تو ہوتی ہے، جب نہیں ہوتی ہے تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی گورنر بیچارے کی۔ وہ قابل کیا کہتے ہیں ستائش لوگ ہیں، ان کی تعریف کی جائے کہ یہ کام کرتے ہیں اور بیچارے اتنا کام کرتے ہیں سارے گورنر، ورنہ ان کا کوئی پولیٹیکلی کوئی اتنا رول تو نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں۔ بہت سارے دور اندیش لوگ کچھ گورنر کی سندھ میں خاص طور پہ تبدیلی کی جو افواہ ہے اس کو 18ویں ترمیم سے بھی بڑا ریلیٹ کر رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ پہ اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو اس میں پیپلز پارٹی رکاوٹ بنے گی زیادہ۔ میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی سمجھداری سے، آصف زرداری سمجھداری سے کھیلا ہے، اس نے اپنے آپ کو بچایا، فریال کو بچایا ہے اور امنی گروپ کو بچایا ہے، سب لوگوں کو بچایا ہے۔ ایک خورشید شاہ ابھی اندر ہیں اور سندھ حکومت کو بچایا ہے، بڑا سلیقے اور طریقے سے کھیل رہا ہے آصف زرداری، اور سب تاش پھینٹ کے لگائی ہے اس نے۔ یعنی تعریف آپ کر رہے ہیں ان کی داد آپ دے رہے ہیں انہیں، آصف علی زرداری صاحب کو؟ میرا مطلب ایک آدمی کرiminology میں آئی جی ہو تو پھر میں اس کی تعریف نہ کروں تو کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر احتساب کا جو نعرہ تھا، جو احتساب ساری دولت بھی ہڑپ کر گیا، لوٹ بھی گیا، کوئی میدے والے کے نکلا، کوئی پاپڑ والے کے نام عرب نکلا، کوئی ایک چورن والے کے نکلا، کوئی ایک نہیں بلے، اس نے کہا بھی میرا کوئی دستخط ہے تو بتاؤ، میں نے تو نہیں اکاؤنٹ کھولا۔ سو یہ ٹیکنیکل کرiminology میں یہ بہت ماسٹر ہیں، انہوں نے قوم کو لوٹا ہے، قوم کے ساتھ تباہی اور بربادی کی ہے، اس کے باوجود منہ صاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پردہ سکرین کے آگے۔ تو شیخ صاحب جب کچھ پروف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کسی کو کرمنل کہہ سکتے ہیں؟ یا تو پروف ہو نا، پروف نہیں ملا تو اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے بس پھر ساری جیلیں کھول دیں، پھر ساری جیلیں کھول دیں جہاں بیچارے ایسی ٹیلی فون چور بیٹھے ہیں، کوئی ٹائر چور بیٹھا ہے، کسی نے سٹپنی چلائی ہے، کسی نے ریڈیو چلایا ہے، یہ جو اربوں روپے کھا کے جو ہیں، کورونا میں بھی ضمانتیں انہی کی ہوئی ہیں جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، کسی ٹیلی فون چھیننے والے کی نہیں ہوئی۔ تو شیخ صاحب ہوئی تو آپ کی حکومت میں ہی نا، وفاقی حکومت تو آپ ہی کی ہے۔ نہیں، یہ تو عدلیہ کا مسئلہ ہے، ہماری حکومت کا کیا مسئلہ؟
یہ پہنچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی طاقتور کو کمزور نہیں کر سکے اور کمزور کو طاقتور نہیں کر سکے، کیونکہ اندر سے یہ سارے ایک ہوتے ہیں. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ عدلیہ تک بھی ہیں، ان کو مینوپولیٹ یہ لوگ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. آپ مجھے اس ریڈ زون میں نہ لے کے جائیں. نہیں آپ نے بات کی نا کہ عدلیہ کے اوپر آپ نے کہا، تو میں نے اس لیے سوال آپ سے پوچھا یہ. نہیں، میں نے کہا عدلیہ سے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اچھا شیخ صاحب، وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات، پہلے فواد چودھری صاحب، اس کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، اور اب شبلی فراز فرنٹ پہ، اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب. تو کیا اب تک وزارت اطلاعات و نشریات حکومتی موقف اس طریقے سے کیا پیش کرنے میں ناکام رہی جو بار بار تبدیلی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں نا، طاہر خان کو کیا، یوسف بیگ کو کیا، اس کو کیا، دورانی کو کیا، اب شہباز گل آئے ہیں اور شبلی آیا ہے. اور پردے پہ تو شبلی ہوگا، پیچھے جو اشتہارات کے معاملے ہیں اور جو پبلسٹی بنانی ہے اور جو آپ لوگوں کی سے ہیلو ہائے رکھنی ہے اور جو آپ لوگوں سے محبتوں کا اظہار کرنا ہے، وہ تو ظاہر ہے بہتر آرگنائز طریقے سے اب ہوگا. اور آپ دیکھیں اشتہار کھل گئے ہیں، آپ کے کام ہو گئے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار کھلے ہوئے ہیں، اخباروں پہ کھلے ہوئے ہیں. یہی لوگ آپ چاہتے تھے اور وہ ہو گیا. عمران خان شروع میں یہ نہیں چاہتا تھا. اگر شروع میں یہ بات کرتے تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی. تو اتنی تاخیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خان صاحب شروع میں ہی مان لیتے بات کو. نہیں تھی، پہلے ہی مان جانا چاہیے تھا. اگر آپ کرونا میں اشتہار دے سکتے ہیں تو کرونا سے پہلے بھی دیے جا سکتے تھے. تو آپ کہتے ہیں شبلی صاحب فرنٹ فیس پہ ہیں، بیک کے اوپر جو ہے وہ باجوہ صاحب ہیں. تو کیا واقعی اتنی ضرورت تھی وزارت اطلاعات و نشریات؟ بہت زبردست کمبینیشن، بہت زبردست کمبینیشن ہے. تو ایسا ہی کوئی کمبینیشن شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں دیگر وزارتوں کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر انفارمیشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو زیادہ ان کے خیال ہے اس کا زیادہ نوٹس لیتے ہیں. باقی تو منسٹریاں نارمل ہی ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن امپورٹنٹ منسٹری جو ہے وہ انفارمیشن ہے جس کا نوٹس پرائم منسٹر خود لیتے ہیں. نہیں تو کوئی اور بھی وزارت آپ کے نزدیک ایسی ہے جہاں پہ اسی طرح کا کوئی بیسٹ کمبینیشن ہونا چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی وزارت. اگر کرنی ہے تو وہ پرائم منسٹر کو پتا ہوگا، میں نے تو نہیں کرنی. اور شیخ صاحب ایک ہی چیز میں آپ کو پوچھ لوں ذرا سے، کووڈ کے حوالے سے ذرا بتا دیں. اس کووڈ-19 کے حوالے سے جو اکنامیکل جو سچویشن ہے، جو معاشی صورتحال ہے، کیا اس وقت اس معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس وقت کتنی اسٹرگل ہمیں چاہیے، یا کتنی زیادہ جو ہے وہ معاشی طور پہ ہم اور پیچھے چلے گا، اور حکومت کے لیے چیلنج اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں عمران خان نے محنت کی ہے کہ ہم 70 ملکوں میں آ گئے اور ہمارا قرضے کی لسٹ جو ہے پیمنٹ ہے 1 سال آگے چلی گئی ہے. 1.04 بلین ہمیں مل گیا ہے. کچھ اور ورلڈ بینک سے مل جائے گا، IMF کی کچھ سختیاں کم ہو جائیں گی. 200 ارب روپیہ پرائم منسٹر نے غریبوں میں بانٹا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ میں ایک بانٹا ہے اور 75 ارب روپیہ صبح بانٹنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی رقم ہے جو انہوں نے غریبوں میں بانٹی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان اس وائرس سے بھی سرخرو ہو کے نکلے گا. اور مجھے یقین ہے کہ غریبوں کے لیے بہتر اسکیمیں آئیں گی، بزنس مین کے لیے بہتر اسکیمیں آئیں گی اور اس سے نجات ملے. تو آنے والا بجٹ چیلنجنگ نہیں ہوگا شیخ صاحب کافی زیادہ اس حکومت کے لیے موجودہ صورتحال میں؟ ہر بجٹ ہی چیلنج ہوتا ہے جی. میں نے آج تک کوئی بجٹ ایسا نہیں دیکھا جو غریب کے لیے بڑی آسانی پیدا کرے. ہر آنے والا بجٹ بڑے آدمی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور غریب کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. میں 40 سال سے اسمبلی میں ہوں، میں نے کوئی بجٹ ایسا نہیں دیکھا جو کہتے یہی ہیں یہ غریب کا بجٹ ہے، یہ غریب کا بجٹ ہے، یہ غریب کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آپ کی حکومت بھی غریب کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے پھر؟ دیکھیں، میں تو ریلوے میں ہی کچھ کر سکتا ہوں، کسی کو نہیں نکالوں گا. جو مرضی حالات ہو جائیں انشاءاللہ تعالی وقت پہ تنخواہ دے رہا ہوں، دوں گا. اور ML1 جو ہے 1886
کی بنی ہوئی ریلوے کو نئی ML1 میں بنائیں گے, 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے. میں جس پچ پہ مجھے کپتان کھلا رہا ہے میں وہیں کھیل سکتا ہوں نا, میں وہاں سے باہر تو نہیں, باؤنڈری سے باہر تو نہیں کھیل سکتا. ML1 کب تک ویسے مکمل ہو جائے گا شیخ صاحب؟ یہ آپ نے چلیں ذکر چھیڑ دیا تو اس میں امید ہے انشاءاللہ 5 سال میں مکمل ہو جائے گی, 5 سال میں مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. شیخ رشید احمد وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے بات چیت ہو رہی تھی. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.